اور اسی میں آگے ایک آیت آئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے اے حبیب تجھ سے پوچھیں معلوم کریں میرا، تو آپ فرمائیں بس میں قریب ہوں۔ اللہ قریب ہے، وہ دور نہیں ہے ہم سے۔ اور ذرا سا محسوس کر کے دیکھیں، بس تھوڑا سا توجہ چاہیے۔ اللہ کو پانے کے لیے صرف توجہ چاہیے، اس کو دیکھنے کے لیے نہ دوربین کی ضرورت ہے بھائی، یہ ہبل وبل وہاں نہیں چلتے۔ یہ جو جیمس ویب، اب تو بہت پاورفل ایک اور دوربین بنی ہے جیمس ویب، یہ سب دنیا دیکھیں آپ اسے، دنیا دور ہے، اللہ قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا قریب ہے کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ اتنا قریب ہے کہ ہمارے من میں موجود ہے، وہ ہمارا جو من ہے نا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مولانا روم اس کے لیے فرماتے ہیں منتر، یہ وہ منتر نہیں جادو منتر، من الگ لکھیں تر الگ، جیسے کہتے ہیں نا خوب تر بہتر، تو یہ تر اس وہ والا ہے جس میں اضافہ کر دیتا ہے جو مبالغہ، منتر ہے وہ، یعنی کہ ایک میں ہوں من، اور وہ منتر یعنی مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، وہ ایسا قریب ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں، مجھے یاد تو کرو، مجھے پکارو، دعا مانگو۔ اب لوگ دعا ہی نہیں مانگتے، بہت سے لوگ ہیں دعائیں مانگنا چھوڑ دی، اور آج کل کے نوجوانوں نے خاص طور پہ دعائیں مانگنا چھوڑ، بلکہ کچھ لوگوں نے تو ایک مذہبی طریقہ سا بنا لیا ہے کہ دعا ہے ہی نہیں صاحب اسلام میں، یہ بار بار دعا اور اس طرح دعا ہی چھوڑ دی۔ اور ایسے دور نکلے دعاؤں سے کہ میں نے ایک ایسے ہی کسی دوسرے مسلک کے کسی عالم صاحب کی وہ بات میں سن رہا تھا، تقریر فرما رہے تھے، اپنی قوم کو کہہ رہے تھے، وہ اپنی قوم سے کہنے لگے ارے بھائی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تم لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مگر اب پتہ چلا ہے تم نے تو اللہ سے ہی مانگنا چھوڑ دیا، تو غیر اللہ سے مانگا تو وہ ہمارے والے لے رہے ہیں، یعنی ہماری طرف تعریض ہے کہ یہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو غیر اللہ سے کون مانگتا ہے؟ غیر اللہ تو وہ تھے ابو جہل کے اور ابو لہب کے، یہ تو اولیاء اللہ ہیں جن کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، اور ان سے مانگنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی عطا سے آپ بس نہ ذکر پڑھیں۔ تو خیر انہوں نے ایک طنز کیا کہ ہماری قوم نے غیر اللہ سے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ پھر کیا ہوا، اللہ نے ایسی سزا دینی شروع کر دی، لوگوں کو لگتا ہے کہ تم نے میرے اولیاء اللہ کو غیر اللہ بنایا اور ان کے خلاف چلے اور ان کی طرف مائل ہونے ہی چھوڑ دیا کہ وسیلہ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں، تو اللہ نے فرمایا جاؤ میرے دروازے سے بھی نکل جاؤ، چلو۔ اس لیے کہ تمہارے سب سے پہلے جو بڑا تھا نا اس نے بھی آدم کے لیے کہا تھا نہیں میں اس کو نہیں مانتا، اللہ نے فرمایا تو میرے یہاں سے بھی چلا جا، تو آدم کو نہیں مانتا تو یہاں سے بھی جا، یہی ہوا تھا نا بھائی۔ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا یا اللہ میں تجھے نہیں مانتا، اس نے کہا نہیں آدم نہیں، بس تجھے کروں گا، جتنے سجدے کرانے تو کروا لے، تیری بارگاہ میں جھکوں گا، تجھے سجدہ کروں گا، لیکن آدم کو نہیں کروں گا، آدم سے میں بہتر ہوں، اس کو کیوں کروں؟ اللہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، فخرج منہا فإنک رجیم۔ یہ شروع سے ایسے ہی ہو رہا ہے، جو اس کے دوستوں سے دور ہوگا وہ اس کے قریب کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سب محض تہمتیں ہیں کہ وہ مانگنا شرک اور یہ وہ، بھائی کون ان کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی مسلمان ایسا سوچ سکتا ہے کہ یہ خدا ہوگا، یہ خدا ہوگا؟ کون ایسے کہ سوچ سکتا ہے؟ سب اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور وسیلہ مانتے ہیں بس، تو یہ بات سمجھتے نہیں لوگ۔ تو بہرحال سزا یہ ملی کہ وہ اللہ نے اپنے دروازے سے بھی دھتکار دیا ہے، اور اب دعاؤں سے گئے، ختم ہو رہی ہیں دعائیں۔ تو جناب یہاں فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگ۔